ظاہر ہے کہ نہ تو اللہ ہی کھولے تو یہ بات کھلتی، مگر چونکہ قرآن جو ہے وہ نہ تو ہسٹری کی کتاب ہے نہ جغرافیہ کی کتاب ہے، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کے تعلق سے کسی واقعے کا جتنا حصہ ضروری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بتلا دیتے ہیں، لیکن جس مضمون کا تعلق ہدایت سے نہیں، ظاہر ہے کہ قرآن اس کو کیوں بتلایا؟ بھائی اتارا تو، لیکن کہاں اترے تھے، زمین کے کس خطے میں اترے، پھر انہوں نے کیا کہا، یہ ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ سری لنکا میں اترے تھے، سراندیپ اس وقت کہا جائے، پہلا نام اس کا جو ہے، تو آدم علیہ السلام وہاں اترے، اب حضرت حوا بھی وہیں اتری یا کسی اور جگہ اتر گئیں، لیکن یہ کہ بعض کہتے ہیں کہ عرفات میں دونوں کا اجتماع ہوا، اسی لیے اس جگہ کو عرفات کہتے ہیں۔ عرفہ کے معنی پہچاننے کے ہیں کہ وہاں ایک دوسرے وہاں ملے اور مل کر کے ایک نے دوسرے کو پہچانا اور ملاقات ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ حوا جو ہیں وہ جدہ کے اندر تھی، اسی واسطے اس شہر کو جدہ کہا جاتا ہے، جدہ کہتے ہیں دادی کو، تو حوا کا مزار بھی وہاں بتلایا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بہرحال یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو مانا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی مانا جا سکتا، کوئی ضروری نہیں کہ سب صحیح ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پہ اتار دیا تاکہ اللہ کی حکمت اور مصلحت پوری ہو۔ بس اس کے بعد یہ دوسرا رکوع انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم۔ شروع میں سورہ بقرہ کے اس قرآن کو کتاب ہدایت فرمایا تھا کہ ہدی للمتقین۔ اب اس کتاب کے تعلق سے بنیادی طور پر انسانوں کے دو گروپ بن گئے تھے، یہ بن جاتے ہیں، ایک ماننے والوں کا اور ایک نہ ماننے والوں کا۔ تو جو ماننے والے ہیں انہی کو کہا گیا کہ یہ متقین ہیں، جن کے یہ اوصاف ہیں، یہ عقیدے ہیں اور یہ اعمال ہیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ نہ ماننے والوں میں بھی دو طرح کے، ایک وہ ہیں
کہ جن کے پاس پہلے سے کوئی ہدایت کا علم نہیں ہے، نبی نہیں آیا، نبی کا علم براہ راست ان کے پاس نہیں ہے، ایک بہت عرصے سے دور جاہلیت سے گزر رہے ہیں، اس واسطے بھی وہ نہ ماننے والوں کے زمرے میں ہیں، جیسے مشرکین مکہ تھے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم تھا، جن کو معلوم ہے کہ نبوت کس کو کہتے ہیں، پیغمبرانہ علوم اور ہدایتیں کس طرح کی ہوتی ہیں، ان کو معلوم تھا، اور انبیاء نے کیا کیا باتیں کہیں اور کیا کیا پیشین گوئیاں کی ہیں، یہ سب ان کے پاس تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے انکار کی اور کفر کی راہ اختیار کی اور قرآن کی دعوت پر انہوں نے لبیک نہیں کہا۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں۔ پھر اس قسم میں بھی پھر دو طرح کے ہو گئے۔ ایک تو وہ ہوئے کہ جنہوں نے علی اعلان اپنا راستہ اس قرآن سے الگ اختیار کیا اور کہہ دیا کہ ہم کو قرآن نہیں ماننا، اور دوسری ایک قسم ان لوگوں کی تھی کہ جن کو ماننا تو نہیں تھا، نہ مانا، مگر شو یہ کرتے رہے، دکھلاتے رہے ہم مان رہے ہیں، ہم نے مان لیا ہے، جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہودی تھے، منافقین مدینے کے اندر، لیکن یہ تھا کہ کہتے یہ تھے کہ مسلمان ہوئے، لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بڑی تعداد یہود کی وہ بھی تھی کہ علم تھا، یہ بات معلوم تھی کہ یہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیشین گوئیوں والے پیغمبر ہیں جن کی پیشین گوئیاں انبیاء دیتے آ رہے ہیں، مگر طبیعت میں کجی تھی، ٹیڑھ پن تھا، اس واسطے پہچان لینے کے باوجود، سمجھ لینے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی دعوت کو نہیں مانا۔ قرآن شریف نے تو اتنی کھلی بات ان کے تعلق سے کہہ دی کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، کتاب سے مراد وہ تورات ہے، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یعنی اولاد کو پہچاننے میں آدمی کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب اب اولاد کو اتنے سال کے بعد دیکھا، پتہ نہیں میرا بیٹا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو جس طرح سے ہزاروں کے لاکھوں کے مجمع میں آدمی اپنی اولاد کو پہچان سکتا ہے اور پہچان لیتا ہے، اسی طرح سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو سمجھا اور پہچان لیا کہ یہ پیشین گوئیوں والے نبی ہیں، مگر فرمایا کہ ان میں کی ایک جماعت اور ایک گروپ وہ ہے جنہوں نے حق کو جانتے بوجھتے چھپایا۔ تو نہ ماننے والوں کی اتنی قسموں میں قدرتی طور پر وہی دو گروپ جو ہیں وہ سب سے زیادہ قابل غضب بن جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جن کے پاس علم ہے اور علم کے باوجود انہوں نے انکار کیا، اور دوسرا وہ گروپ جن کے پاس علم ہے مگر اندر سے تو انکار ہے اور ظاہر ان کا کیا ہے کہ ہم مان رہے ہیں، جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ انہی دونوں گروپ پر زیادہ لتاڑ ڈالی ہے۔ منافقین کے لیے تو کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یہ منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے اور آپ ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور یہود کے تعلق سے یہ ہے کہ جہاں تک مشرکین کا مسئلہ تھا وہ بھی انکار کرنے والے تھے، مگر زیادہ سے زیادہ دو آیتوں کے اندر ان کا تذکرہ کر دیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ بس دو آیتوں میں ان کا تذکرہ اس سورت کے شروع میں کر دیا۔ لیکن جہاں تک ان کا تعلق ہے یہود کا، بنی اسرائیل کا، ان کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوا ہے آیت نمبر 40 سے اور آیت نمبر 123 تک چلا جا رہا ہے۔ پہلے رکوع اجمال کا ہے، پھر آخر میں اجمال ہے، اور بیچ میں ان کے جرائم اور ان کو جو سزائیں دی گئیں اور دی جا رہی ہیں اس کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں کیا گیا، ان جرائم کو گنا گیا، تمہارا یہ جرم بھی ہے، یہ جرم بھی ہے، یہ جرم بھی ہے، یہ جرم بھی ہے۔ اور یہ تفصیل کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ یہود کے تعلق سے چاہے مکہ ہو یا مدینہ ہو، پورے عرب کے اندر ایک ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ یہ لوگ علم والے ہیں، ان کے پاس معلومات ہیں، یہ سمجھدار لوگ ہیں، ہم تو بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس واسطے ان کا پاس لحاظ تھا، ان کا احترام تھا، جب یہ کوئی بات کہتے تھے لوگ توجہ کے ساتھ سنتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گئے
اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کیا جائے، تو وہاں یہ اور تدبیریں کی گئیں. ایک تدبیر یہ بھی کہ بھئی ایسا کرو، ایک گروپ مدینے چلا جائے. اس زمانے میں اس کو یثرب کہا جاتا تھا. ایک گروپ کو یثرب بھیج دو، ڈیلیگیشن. وہاں جو یہودی علماء ہیں ان سے جا کر پوچھیں. اگر وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم مان لیں گے، لیکن اگر وہ کہیں غلط ہے تو نہیں مانتے، کیونکہ وہ لوگ علم والے ہیں. تو مشرکین کا ایک ڈیلیگیشن باقاعدہ مکے سے یثرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں ہیں، تو یثرب میں آیا ہے پوچھنے کے واسطے انہی علماء یہود سے. وہ تو ایک نمبر کے آدمی تھے، یہ تو ان کا جرم تھا. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ صاف جواب دیں، غلط تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ ان کے علم کے خلاف ہے، اور صحیح کس طرح کہیں، اس لیے کہ ان کی نیتوں کے خلاف ہے. نیتیں یہ ہیں کہ جو نبی آئے ہیں ان کا دین نہ پھیلے، نیتیں یہ ہیں. تو مکے والوں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ ان کا عمل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب ان کا عمل یہ ہے کہ مکے کے اندر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، خاندانوں کے گھرانوں کے، بھائی بھائی سے الگ ہو گیا. فرمایا تب تو وہ غلط بات ہے، تم اچھے ہو وہ غلط ہے، اس واسطے کہ تم تو جوڑے بیٹھے تھے سارے مکے کو، انہوں نے آ کے توڑ دیا، تو توڑنا کیسے صحیح ہو سکتا. یہ وہی منطق ہے جو آج ہم بھی لوگ کہا کرتے ہیں. سمجھ میں آیا کہ صاحب ساری گندگیاں کا قبول ہیں مگر کسی طرح سے مسلمان جڑے رہے، اور مسلمان جوڑتے نہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ جوڑ بہت اچھی چیز ہے مگر بشرطے کہ کسی خاص اہم کاز کے لیے ہو. اگر مقصد اچھا ہے تو اس کے لیے جوڑ بھی اچھا ہے، اور مقصد غلط ہے تو اس کے لیے جوڑ کہاں سے اچھا ہوگا. اگر ڈاکو مل کر کے اتفاق اور اتحاد قائم کر لیں تو وہ اتحاد اچھا ہوگا؟ ہرگز نہیں. سمجھ میں آیا؟ چوروں کا اتحاد اچھا نہیں ہوتا. ہاں متقین کا، پرہیزگاروں کا، اہل علم کا اتحاد بہت اچھا، کاز ہونی چاہیے صحیح. تو یہود نے یہی کہا کہ تم جو ہے تم بہت اچھے تھے. یہ نہیں دیکھا ٹھیک ہے، یہ دیکھا کہ تم جوڑے بیٹھے تھے مکے والوں کو، اور یہ جن صاحب نے آ کر کے توڑ دیا، توڑنا برا. مکے والے واپس چلے گئے کہ بھئی علماء نے یہ کہہ دیا، یہود کے علماء نے. تو یہ تھی پوزیشن ان کی کہ پورا عرب جو ہے وہ ان کو دیکھتا تھا. تب ان کا غلط ہونا سارے عرب کا غلط ہونا ہو رہا تھا، اور ان کا صحیح ہونے سے سارے عرب صحیح ہو سکتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کے کانٹے بڑے بڑے خطرناک یہی تھے. اس واسطے اتنے گویا یوں کہیے کہ کئی رکوعوں کے اندر اور تقریباً 80 آیتوں کے اندر ان کا تذکرہ اور ان کے جرائم بتائے گئے ہیں. اوپر سے ترہ یہ تھا کہ وہ ہم چو دیگر نیس والی بات تھی کہ ہم تو یوں ہیں، ہم تو نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم تو اللہ میاں کی اولاد ہیں، ان کا کنبہ ہیں، ہم تو ان کے دوست ہیں، ہم ساتھ خون معاف ہیں ہمارے واسطے. یہ سارے دعوے تھے ان کے. اس لیے ایسے مجرموں کی گویا قلعی کھولنی ضروری تھی. تو یہاں پہلے تو رکوع کے اندر بالاجمال ان کو خطاب ہے، اور اس کے بعد دوسرے رکوع سے پھر اس کی تفسیر شروع ہوتی. فرمایا اے بنی اسرائیل. اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب تھا، جس کو آپ انگلش میں نک نیم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جو نام کے وہ مشہور ہو جائے. اصل میں یہ عبرانی زبان میں کا یہ لفظ ہے اسرائیل. تو اسرا کہتے ہیں عبد کو، اور ایل جو ہے یہ الہ کے معنی میں تھا، اللہ، جس کو ہم آج مثلا عربی کے اندر عبداللہ کہتے ہیں، اسی معنی میں عبرانی زبان کے اندر اسرائیل کہا جاتا تھا. یعقوب علیہ السلام چونکہ عبادت گزار نبی تھے اور عبادتوں کے اندر ان کا وقت لگتا. افسوس یہ ہے، میں بات رو کر کہتا ہوں، ان کی کتابیں جو ہیں اس کے اندر قصے کہانیاں تو بے شمار، وہاں گئے تھے، اس سے لڑے تھے، اس سے مرے تھے، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، یہ ساری تورات کے اندر اور انجیل کے اندر یہی بھرا پڑا ہوا ہے. لیکن ان انبیاء کی سیرت کیا تھی؟ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، ان کا زندگی کس طرح کی تھی؟ خالی پڑی ہوئی کتابیں، کچھ معلوم نہیں کہ یعقوب علیہ السلام کیسے تھے، اسحاق علیہ السلام کیسے تھے، بلکہ ان کی زندگی کے وہ باتیں انہوں نے اپنے انداز میں اس طرح سے لکھ دی کہ نبی کا جو ایک وقار ہونا چاہیے وہ دہنوں سے نکل جاتا، بالکل نہیں قائم ہوتا ان کتابوں کو پڑھ لینے کے بعد. واقعی صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے کیسا منتخب فرمایا تھا. ان صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طرح سے محفوظ کر دیا کہ واقعی ایک نبی کا جو ایک وقار ہونا چاہیے آج وہ ہمارے وہ دلوں میں اندھی عقیدت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس علم کی بنیاد پر کہ ایسی یوں کہیے کہ ایسے پرسنالٹی جو ہے، ایسی شخصیت وہ قابل احترام ہونی ہی چاہیے.
جس کی زندگی ایسی اور ایسی ہے. تو قرآن ہی یہ بتاتا ہے کہ ان انبیاء کی زندگیاں کیسی تھیں، ورنہ ان کتابوں سے کچھ پتہ نہیں چلتا. بہرحال یہ ہے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام اسی وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کے عبادت گزار بندے تھے. تو جس طرح ہم کسی کو عبداللہ کہہ دیں، ان کو اسرائیل کہا جاتا تھا. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے ہیں، اور ان 12 بیٹوں سے اولاد جو چلی تو وہ 12 کنبے بنتے چلے گئے، تو وہ سب کے سب بنی اسرائیل کہلائے. موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تو وہ 12 کنبے بدستور باقی تھے. اور ان میں آپس میں باوجود اس کے کہ ان سب کی اصل ایک تھی، مگر گروپ بندیاں اس طرح تھیں کہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ، رشتے ناتے کچھ بھی نہیں تھے، یہ گروپ الگ وہ گروپ الگ. یعنی اس کے اندر افتراق اور اختلاف کی حالت یہ تھی کہ فرعون جیسے جابر اور ظالم بادشاہ سے جن کا مقابلہ تھا، کم سے کم یہ مقابلہ اور اس کی یہ سخت سزائیں ان کو جوڑ کے رکھتی، مگر توبہ کیجئے جوڑ تو ان کی طبیعت میں تھا ہی نہیں. میدان تیہ میں کہ جہاں ان کی منزل اور نشان کوئی نہیں تھا اور 40 سال تک وہاں بھٹکے ہوئے ہیں، وہاں بھی وہ مصیبت ان کو نہ جوڑ سکی. پانی کے لیے پیاسے ترس رہے ہیں، کہاں ہے پانی کہاں ہے پانی. موسیٰ علیہ السلام پر چلے جا رہے ہیں، ہمیں مارنے کے واسطے یہیں لائے تھے، مصر کے قبرستان کیا ختم ہو گئے تھے، ہم وہاں مر جاتے، اس سے اچھا رہتا وہیں مر جاتے، یہاں کہاں کو لائے. یہ تانے دیے جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو. تو ہمارے واسطے پانی کا انتظام. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، خدا بندہ یہ بدبخت قوم سرکش جو ہے یہ کسی طرح نہیں مانتی، آپ کے جو ہے اتنے کمالات دیکھنے کے باوجود ذرا سی ان کی تکلیف ہوئی اور فوراً میرے پر چڑھ کے دوڑ کے آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فلانی چٹان کے اوپر اپنی لاٹھی مارو. تو اس میں قرآن شریف میں ہے، آگے آئے گا، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. 12 چشمے اس میں سے نکلے. تو 12 چشمے اس لیے نکالے گئے کہ وہ ایک گھاٹ سے تو سارے پانی نہیں لیں گے نہیں. انہوں نے کہا یہ تو تیرا گھاٹ ہے میں کیوں آؤں، اور یہ میرا گھاٹ ہے تو کیوں آئے. جو ہندوستان کے جو اچھوتوں کا جو حال ہے، چھوت چھات جو تھی وہ ٹھیک ان یہودیوں کے اندر اس وقت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ تک کیا کہ ان کے واسطے اللہ سے دعا کر کے ہر ایک کنبے کے واسطے الگ ہی چشمہ بنوایا، ایک لاٹھی مار کر کے. تو یہ تھا ان کا ایک طریقہ اور ان کا انداز، ان کے اخلاق اور کردار. تو وہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے. اے بنی اسرائیل یاد کرو تم میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے، مہربانی ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی. فضیلت اس لحاظ سے کہ انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر رہا ہے. 1,24,000 انبیاء میں 1,00,000 بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں. اتنی بڑی تعداد انبیاء کی جس قوم کے اندر ہو، اس قوم کی فضیلت میں کیا شک اور شبہ ہے. تو فضیلت تو ہوئی اس لحاظ سے، مگر یوں بھی ہے کہ اس سے سرکشی بھی کھلتی ہے ان کی. تورات میں بھی لفظ سرکش کا لفظ موجود ہے 2-3 جگہ. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سرکش کہہ رہے ہیں، سرکش قوم ہے. تو اس سے سرکشی بھی کھلتی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، اور مثال یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بچہ، اپنا بچہ اگر ٹھیک پڑھنے والا بچہ ہے تو ایک ہی استاد کے پاس ایک ہی اسکول میں بھیج دیں گے، وہ پڑھ لے گا. لیکن اگر سرکشی ہے طبیعت میں تو پھر اس کو واسطے ایک استاد کے پاس بھیج رہے وہاں نہیں پڑھتا، یہاں سے اٹھا کے وہاں بھیجیں گے شاید یہاں پڑھ لے وہاں نہیں پڑھتا، وہاں سے مار کھائے گا تیسرے کا بھیج دیں گے شاید وہاں پڑھ لے وہاں نہیں پڑھتا. تو یہ استاذوں کو جو بدلا جا رہا ہے بار بار، یہ اس کی سرکشی کی علامت ہے. یہی صورت تھی بنی اسرائیل کی کہ بنی اسرائیل کے اندر بعض وقت ایک وقت میں ایک نبی نہیں بلکہ 70 انبیاء ایک وقت میں اسی ایک قوم کے اندر موجود ہیں، اور محنتیں ہو رہی ہیں اور کوششیں ہو رہی ہیں، مگر ان کی طبیعت میں جو بگاڑ ہے وہ کسی طرح اس کی درستگی نہیں ہو پا رہی ہے. یہ تھی وہ صورت. تو فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تم کو جی 40ویں آیت. ارے اچھا میں وہ 122 میں کھول رکھی ہے. ہاں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، شکریہ. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا، اور وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں اپنے عہد کو تمہارے معاملے میں پورا کروں گا. تو 2 طرف سے عہد ہے.
یہ کون سا عہد ہے کہ جو اللہ نے بندوں سے کیا ہے یا بنی اسرائیل سے کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے عام رکھا ہے، تو جتنے عہد ہیں قرآن شریف میں ذکر کیے گئے ہیں یا ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ان میں سے کوئی ایک یا وہ سب مراد ہو سکتے ہیں۔ مثلا سارے انسانوں سے، سارے اولاد آدم سے بھی ایک عہد لیا گیا، اور عہد تھا وہ اللہ کی ربوبیت کا، وحدانیت کا۔ تو یہ میں نے تم سے عہد لیا ہے، تم میرے عہد کو پورا کرو۔ تو پھر اللہ کا نے کیا عہد کیا ہوا ہے کہ میں جو میری ربوبیت کو مانیں گے، میری وحدانیت کا عقیدہ رکھیں گے، میں ان کو جنت میں بھیجوں گا۔ مطلب یہ کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا جنت میں بھیجنے کا۔ یہ تو سب کے واسطے۔ ایک بنی اسرائیل سے بھی عہد ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، اور ہم نے ان میں 12 جو ہیں وہ قبیلے تھے، تو 12 نقیب ہم نے ان میں بھیجے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی نگرانی کرنے والے، ان کی رہنمائی کرنے والے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ میری تائید، میری نصرت، میری حمایت تمہارے ساتھ ہوگی۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اگر تم نے نماز قائم کی اور تم نے زکات دی اور میرے نبیوں کو مانا، وآمنتم برسلی وعزرتموہم، اور اگر تم ان کی توقیر، احترام اور اکرام کرتے رہے۔ یہ عہد تھا جو بنی اسرائیل سے خاص طور پر لیا گیا تھا۔ اسی طرح سے ایک عہد اور تھا، اور وہ یہ کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس وقت کا ذکر کیجئے جب اللہ نے سارے انبیاء سے ایک عہد لیا تھا، اس میں انبیاء بنی اسرائیل بھی آ گئے، اور انبیاء سے عہد لینے کا مطلب ان کی امتوں کو بھی اس میں شامل کرنا تھا۔ ہم نے انبیاء سے عہد لیا کہ میں تم کو کتاب دوں گا اور علم پیغمبری دوں گا، پھر تمہارے بعد میں ایک نبی آئے، ایک رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا، مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ ایمان لانا تو ٹھیک ہے، مدد کرنے کا مطلب کیا ہوا جب بعد میں آ رہا ہے؟ مدد کرنا یہ کہ اپنی لوگوں کو اس کے بارے میں باخبر کرتے رہنا، ایسا رسول آنے والا، ایسا رسول آنے والا۔ ایک عہد یہ تھا، معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سب سے عہد لیا گیا، ایک رسول بعد میں آنے والا ہے۔ 2 عہد ہو گئے۔ تیسرا عہد ایک اور بنی اسرائیل سے جو خود ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، تورات کے اندر، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو ایک پیشین گوئی یہ سنائی گئی تھی کہ میں تمہاری مملکت کے حدود جو ہیں وہ ریڈ سی اور پیلسٹائن سے لے کر کے نہر فرات تک جو عراق کے بارڈر پر ہے ایران کی طرف، وہاں تک پہنچاؤں گا۔ یہ حدود سلطنت بڑھانی ہے تمہاری۔ تو یہ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا، مگر ساتھ میں یہ تھا، وہیں تورات میں یہ موجود ہے، میرے حکموں پر چلتے رہنا، یہ بات وہاں موجود ہے، میرے حکموں پر چلتے رہنا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اگرچہ یہ ہوا کہ یہ جب تک حکموں پر نہ چلے تو ہوا یہ کہ اللہ نے ان کے حدود کو نہیں بڑھایا، اور وہ وہیں اپنا توڑ پھوڑ کرتے رہے اسی فلسطین کے علاقے میں، یوشع ابن نون کے سرکردگی میں جب وہاں پہنچ گئے۔ لیکن داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا اور بنی اسرائیل ایک صدیوں کی مار پیٹ اور اس کے نقصان اٹھا کر کے داؤد علیہ السلام کی شخصیت پر جمع ہو گئے، اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا تو پورے اسرائیلی جو ہیں وہ جڑ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، فوراً ذرا دیر نہیں کی، چنانچہ سلیمان علیہ السلام کا جو حکومت کا دائرہ ہے وہ واقعتاً ریڈ سی سے لے کر کے فرات تک ہو گیا۔ اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، مگر جیسے ہی سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، ابھی بیٹا ان کا ہے تو بیٹے کی اپنی گڑبڑ، پھر لوگوں کی اپنی گڑبڑ، معلوم ہوتا ہے طبیعت کے اندر وہ جو گندگی بھری ہوئی تھی وہ فوراً سامنے آ گئی، وہی پھر توڑ پھوڑ۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ پھر وہ حدود سلطنت جو ہے وہ سمٹتے چلے گئے،
اور وہ عراق کی طرف سے ایک بادشاہ اٹھا بخت نصر، جا کر کے ان کے سر کچل ڈالا اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر وہ واقعہ موجود ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا تھا تم جو ہے 2 مرتبہ فساد کرو گے زمین کے اندر، خوب تمہارا سر اٹھے گا اس فساد کے اندر، لیکن کیا ہوا؟ فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ فرمایا وہ پہلا وعدہ اس طرح سے ہوا ہمارا پورا کہ ہم نے ایک بادشاہ کو مسلط کر دیا، وہ ان کی بستیوں کے اندر گھس گئے اور ان کو بری طرح سے رون ڈالا۔ تو یہ اللہ نے وعدے کو پورا کیا۔ اب بھی فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ میرے وعدے کو تم پورا کرو، تو تمہارے وعدے تم سے میں نے جو وعدہ کیا اس کو میں پورا کروں گا۔ تو یہ کئی وعدے ہیں، کچھ قرآن شریف میں ذکر ہے، کچھ تورات کے اندر موجود ہے، حاصل یہ کہ ان کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تمہارے دلوں کے اندر خوف صرف میرا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پیسے کا لالچ ہے، یہ نہیں کہ بادشاہ کا ڈر ہے۔ انی معکم کے معنی یہی ہیں میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میری تائید اور میری نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اب یوں تو خیر یہ نصیحت اللہ کی سبھی کے واسطے ہے، ہمارے واسطے بھی ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، مگر ان کے واسطے اسپیشلی خصوصیت سے اس واسطے تھا، یہ بات تھی کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے ان معجزات کو، نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو معجزات ظاہر ہوئے، فرعون جیسے ظالم اور جابر طاقت کو سمندر میں لے جا کر ڈبو دیا گیا اور اسی سمندر میں خشک راستے بنا کر کے بنی اسرائیل کو پار لگا دیا گیا۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ کرشمہ دیکھا ہو اس کو اللہ کی قدرت کے ماننے میں اب کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ پھر آگے اس کو اللہ کے فیصلوں کو اور اللہ کے حکموں پر چلنے میں کیا پریشانی لاحق ہوتی؟ لیکن جیسے ہی وہاں پہنچ گئے اور کچھ دن کے بعد اللہ تعالی نے حکم دیا اب چلو تم آگے چلو، نارتھ کے اندر ایک قوم آباد ہے جو شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، جاؤ ان تک جا کر کے میرا پیغام حق پہنچاؤ اور ان سے جہاد کرو۔ نہیں ہم نہیں جاتے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیسی قوم ہے، کس طرح سے ہے، اس طرح اندھیرے میں جا کر کہاں ہم سر ماریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ڈیلیگیشن تیار کیا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر کے وہاں تحقیق حال کرو، وہ لوگ کس طرح کے ہیں، کیا ان کا نظام ہے، کیا ان کا معاشرہ ہے، کیا ان کی طاقت اور قوت